یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو محض دو انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والا تعلق نہیں تھی، بلکہ دو مختلف دنیاؤں، دو الگ تہذیبوں، دو متضاد سوچوں اور دو جدا حقیقتوں کے بیچ بننے والا ایک نازک سا پل تھی۔ یہ وہ محبت تھی جس نے سرحدوں کی سخت لکیروں کو نظر انداز کیا، زبان اور مذہب کے فرق کو پس سے پشت ڈالا، مگر بالآخر انہی حقیقتوں کے وزن تلے آہستہ آہستہ جھک گئی۔ عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی کہانی شادی اور طلاق کے رسمی الفاظ میں سمیٹی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں چاہت بھی ہے، قربانی بھی، خواب بھی اور خاموش دکھ بھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کہیں جم جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے ابتدائی برس تھے۔ لندن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ تھا۔ روشن سڑکیں تھیں، مہنگے ریسٹورانٹس، پارٹیوں سے بھری راتیں، اور ان سب کے بیچ وہ تنہائی جو اکثر چمکتی زندگیوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ انہی دنوں ایک شام کسی ڈنر پارٹی یا کسی سماجی محفل میں دو زندگیاں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ ایک طرف عمران خان تھے، پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے عظیم ترین ہیرو، وہ شخص جس نے ایک پوری قوم کو ورلڈ کپ کا خواب پورا کر کے دیا تھا، جس کا نام دنیا کے اسٹیڈیمز میں گونجتا تھا، جو شہرت کی بلندیوں پر کھڑا تھا مگر جس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلا بھی تھا۔ 40 کے قریب عمر، کامیابیاں بے شمار، مگر ذاتی زندگی میں ایک انجانی سی ادھوری کیفیت۔ دوسری طرف جمائمہ گولڈ سمتھ تھی، صرف 21 برس کی نوجوان لڑکی، برطانوی ارب پتی جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی، لندن کی ہائی سوسائٹی میں پلی بڑھی، خود اعتماد، آزاد خیال، فن، فیشن اور جدید زندگی کی علامت۔ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس کے لیے دنیا کے دروازے کھلے تھے اور جس نے زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق سیکھ رکھا تھا۔ جب ان کی نظریں ملیں تو وہ کوئی فلمی لمحہ نہیں تھا، نہ کوئی ڈرامائی مکالمہ، مگر اس لمحے میں ایک ایسی کشش تھی جو خاموشی سے دل کے اندر اتر گئی۔ عمران خان کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جو میدان جنگ میں آخری لمحے تک لڑنے والے انسان کی ہوتی ہے، اور جمائمہ کی آنکھوں میں وہ تجسس تھا جو نئی دنیا، نئے تجربے اور نئے احساس کو جانچنا چاہتا ہے۔ شاید دنیا کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک نظر ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ محبت نے یہاں منطق سے کام نہیں لیا، عمر کا فرق، ثقافت کا فرق، مذہب کا فرق، سب کچھ اس جذبے کے سامنے بے معنی ثابت ہوا۔ عمران خان نے جمائمہ میں وہ تازگی دیکھی جو ان کی تھکی ہوئی روح کو سکون دے سکتی تھی، اور جمائمہ نے عمران میں صرف ایک مشہور کرکٹر نہیں بلکہ ایک ایسا انسان دیکھا جو خواب دیکھتا تھا، جو ہارتا بھی تھا، جو دوبارہ اٹھنے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ یہ محبت تیزی سے بڑھی جیسے وقت کو جلدی ہو۔ شادی کا فیصلہ آیا تو اس کے ساتھ ایک پوری دنیا بدلنے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ مئی 1995 میں پیرس کے ایک خاموش ماحول میں سادہ اسلامی نکاح ہوا۔ جمائمہ نے اسلام قبول کیا اور اپنی شناخت کے کئی پرانے پہلو پیچھے چھوڑ دیے۔ یہ محض ایک مذہبی رسم نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس کا راستہ آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد لندن میں سول تقریب ہوئی جہاں مغربی دنیا نے اس شادی کو اپنی نظر سے دیکھا، اور پھر لاہور میں ایک بھرپور جذباتی اور روایتی تقریب جہاں پاکستان نے اپنی نئی بہو کو حیرت، محبت اور شکوک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ شادی کے بعد جمائمہ پاکستان آئیں اور لاہور کے زمان پارک میں عمران خان کے گھر میں رہنے لگی۔ یہ دنیا ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ یہاں کی گرمی، یہاں کی زبان، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے لوگوں کی نظریں، سب کچھ ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ انہوں نے دل سے کوشش کی کہ اس معاشرے کا حصہ بن سکیں، پاکستانی لباس پہنا، اردو سیکھنے کی کوشش کی، لوگوں سے گلے ملنے کی کوشش کی۔ شوکت خانم ہسپتال کے قیام میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور عمران کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا۔ ادھر عمران خان کرکٹ کے بعد سیاست کے میدان میں اتر چکے تھے۔ تحریک انصاف کے ابتدائی دن تھے جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب انہیں ناکام سمجھا جاتا تھا، مگر وہ ہار ماننے والے نہیں تھے۔ سیاست نے ان کا وقت، ان کی توانائی اور ان کی توجہ سب کچھ لے لیا۔ وہ ملک بدلنے کے خواب میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اسی دوران اس کی محبت کے دو سب سے خوبصورت ثمر دنیا میں آئے۔ 1996 میں سلمان عیسیٰ خان اور 1999 میں قاسم خان۔ یہ بچے ان کی محبت کی زندہ علامت تھے۔ وہ لمحے جب عمران پہلی بار باپ بنے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بازو میں لیا، وہ لمحے جمائمہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ وہ راتیں جب عمران دیر سے گھر آتے، بچوں کو سوتا دیکھتے، ان کے ماتھوں پر بوسہ دیتے اور چند لمحوں کے لیے سیاست، دنیا اور ساری تھکن بھول جاتے۔ لیکن زندگی صرف ان لمحوں کا نام نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ مشکلات نے سر اٹھانا شروع کیا۔
پاکستان میں ایک غیر ملکی عورت ہونا، وہ بھی عمران خان کی بیوی، آسان نہیں تھا۔ میڈیا اور سیاسی مخالفین نے جمائمہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کے مذہب، ان کے خاندان اور ان کی نیت پر سوال اٹھائے گئے۔ انہیں ایسے الفاظ سننے پڑے جو کسی بھی حساس دل کو توڑ سکتے ہیں۔ عمران خان کی سیاسی مصروفیات بڑھتی گئیں اور جمائمہ اکثر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ بچوں کی ذمہ داری، معاشرتی دباؤ اور مسلسل تنقید نے انہیں اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ 2003 اور 2004 کے برسوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔ جمائمہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ لندن میں رہنے لگی، جبکہ عمران خان پاکستان میں اپنی سیاسی جدوجہد میں مصروف رہے۔ یہ فاصلہ صرف جغرافیائی نہیں تھا، یہ دلوں کے درمیان بھی آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا۔ آخرکار 22 جون 2004 کو طلاق کا اعلان ہوا۔ کوئی الزام نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک خاموش قبولیت کہ یہ رشتہ اب اسی شکل میں نہیں چل سکتا۔ طلاق کے بعد بھی محبت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اس نے بس ایک اور شکل اختیار کر لی۔ احترام باقی رہا، بچوں کی خاطر تعاون بھی باقی رہا۔ جمائمہ لندن میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، فلم سازی اور انسانی حقوق کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ عمران خان پاکستان میں سیاست کے ایک بڑے نام بن گئے، مگر ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ بچوں کی صورت، یادوں کی صورت اور دل کے کسی گوشے میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت ہمیشہ انجام تک نہیں پہنچتی، مگر اگر وہ سچی ہو تو وہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے زندگی کا حصہ بن کر نہیں رہتے بلکہ یاد بن جاتے ہیں، اور یادیں کبھی مرتی نہیں ہیں۔ عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی محبت بھی ایسی ہی ایک یاد ہے جو دکھ دیتی ہے مگر خوبصورت بھی لگتی ہے، اور جو یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات محبت کا مقصد ساتھ رہنا نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا بھی ہوتا ہے۔